اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئی فور علم کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کے پیچھے اس لعنتی مردود شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بدبخت شیطان انسانوں کو برائی پر اکساتا ہے۔ یہ بدبخت خود تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ان کو بھی جہنم کا مستحق بنا دے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈالا تو اس کی شکل و صورت کو کیسا بنا دیا؟ یہ دکھنے میں کیسا نظر آتا ہے اور اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا تو اس کو کس قدر دردناک عذاب دیے جائیں گے، اور اس کو جہنم کی کون سی خوفناک وادی کے اندر رکھا جائے گا، اور کیا اللہ تبارک تعالیٰ شیطان مردود کو کبھی معافی کا موقع بھی دے گا یا نہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو سکے اور آپ خود کو ان تمام برائیوں سے بچا سکیں جن برائیوں کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی ایک خوفناک کرسی بچھائی جائے گی اور اس کرسی پر شیطان مردود کو بٹھایا جائے گا۔ شیطان مردود جیسے ہی اس خوفناک اور ہولناک کرسی پر بیٹھے گا تو گدے جیسی ہولناک آواز نکالے گا۔ اس وقت تمام شیاطین اور کفار اس کی گدے جیسی ہولناک آواز سن کر جمع ہو جائیں گے اور شیطان اس دن ان لوگوں سے کہہ رہا ہوگا کہ اے جہنمیوں، آج تم نے یہ کیسا پایا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ حق ہے۔ پھر شیطان جہنمیوں سے کہے گا کہ آج میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ شیطان مردود کو اور اس کی اتباع کرنے والے لوگوں کو لوہے کے گردوں سے مارو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیطان مردود کو لوہوں کے گردوں کے ساتھ مارا جائے گا اور اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ اور جب شیطان مردود کو لوہے کے گردوں کے ساتھ مارا جائے گا تو شیطان مردود 40 سال تک جہنم کے اندر گرتا رہے گا اور کبھی بھی شیطان کو جہنم سے باہر نکلنے کا حکم نہ ملے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق شیطان مردود کو اس خوفناک آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا توپ ڈالا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ سزا دینے والے فرشتوں کو حکم دے گا کہ شیطان مردود کو گھسیٹ کر اس کرسی سے اتار دو اور جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت سزا دینے والے فرشتے شیطان مردود کو پکڑ کر کرسی سے اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ فرشتے شیطان مردود کو اس کرسی سے نہ اٹھا سکیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ مل کر شیطان مردود کو کرسی سے اتارنے کا حکم دے گا، لیکن جبرائیل علیہ السلام بھی اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ شیطان مردود کو اس ہولناک کرسی سے اتار دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دے گا کہ شیطان مردود کو پکڑ کر کرسی سے نیچے اتارو
اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 80 ہزار فرشتے ہوں گے، مگر اس کے باوجود بھی یہ دونوں جلیل القدر فرشتے اس بات پر قادر نہ ہو سکیں گے کہ وہ شیطان مردود کو کرسی سے نیچے اتار سکیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ میں نے جس قدر فرشتوں کو پیدا کیا ہے اس سے دگنے بھی اگر اس کام پر لگا دوں تو وہ تمام فرشتے شیطان مردود کو اس کرسی سے نیچے نہ اتار سکیں گے، کیونکہ جب تک لعنت کا طوق شیطان مردود کے گلے میں ہے تب تک کوئی بھی شیطان مردود کی کرسی کو ہلا بھی نہ سکے گا۔ پیارے دوستوں، اس روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان مردود کے گلے میں جو لعنت کا طوق ہے وہ کس قدر ہولناک اور عبرتناک ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت شیطان مردود سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب کیسا ہے، تو اس وقت شیطان مردود کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب شدید ترین عذاب ہے۔ چنانچہ اس وقت شیطان مردود کو بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں ہیں، اب بھی وقت ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگ لے تاکہ تجھے معافی مل جائے۔ تو اس وقت بھی شیطان مردود اللہ تبارک تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس بات پر شیطان مردود کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 گنا دردناک اور شدید عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان مردود کو ہر 1,00,000 سال کے بعد جہنم سے باہر نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت سے باہر تشریف لائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ شیطان مردود کو یہ حکم دے گا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے اور معافی حاصل کر لے، مگر یہ بدبخت اور خبیث اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے گا۔ پھر اسی طرح دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، شیطان مردود کو جہنم کے سب سے خوفناک اور ہولناک وادی کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے تکبر اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس بدبخت شیطان کو جانور کی شکل کے اندر تبدیل فرما دیا اور خنزیر کی طرح کر دیا۔ اس کا سر اونٹ جیسا اور اس کا چہرہ بندر کی طرح ہے، اس کی دونوں آنکھیں لبوترے چہرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نتنے کھلے بنا دیے جیسا کہ پچنے لگانے والوں کا لوٹا ہو، اس کے بعد ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہے اور اس کی داڑھی خنزیر کے دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل کرنے کے بعد اس کو جنت سے باہر نکال دیا اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر بدبختی غالب آ گئی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ہم تیری طرف سے بدبخت ہی آ جانے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے،
اور ہم تیری ذات سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی ڈرتے رہو اور میری طرف سے بے فکری اختیار نہ کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نفس و شیطان کے شر سے ہمیں بچائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔